السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اسلام، آپ الحمدللہ ساری باتوں کو بغیر سماعت کر رہی ہیں، میں سمجھ رہا ہوں، اور سوالوں کے جوابات بھی آپ کو الحمدللہ پتہ چل رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا۔ اب یہاں پر ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ میں کچھ دلیلیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی ازبر ہو جائے، آپ بھی یاد رکھیں۔ ایک بات تو ہو گئی الرحمن علی العرش استوى، قرآن میں 7 مقام پر ہے، میں نے بتا دیا۔ اور دوسری میں نے حدیث سے دلیل دی معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس لڑکی کا واقعہ۔ اب اس کے بعد آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ينزل ربنا اللہ تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی ہر رات پہلے آسمان پر، حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتا ہے پہلے آسمان پر۔ اللہ پہلے آسمان پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کرتا ہے، بندوں سے پوچھتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے مدد طلب کرے، مجھ سے سوال کرے، میں اس کو پورا کروں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ اعلان کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نزول فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کسی اوپری جگہ پر ہے، یعنی عرش پر مستوی ہے، اور وہاں سے اللہ نزول فرماتا ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ سمجھ کر چلیں کہ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، نعوذ باللہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ اپنے عرش پر سے وہ نزول فرماتا ہے تو کیا اس وقت اللہ کا عرش خالی رہتا ہے؟ نعوذ باللہ یہ سوال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اسماء و صفات کا باب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ ایسا باب ہے کہ اس میں جتنا قرآن و سنت میں، احادیث میں، کتاب اللہ میں بتایا گیا ہے، اور جیسے بتایا گیا ہے، جتنا بتایا گیا ہے، اتنا ہی ہم کو ماننا ہے، اتنا ہی ہم کو تسلیم کرنا ہے۔ یہی ہم کو فارمولہ بتایا گیا، یہی اصول اور قاعدہ بتایا گیا۔ اس میں بے جا سوالات کرنا، بے جا چیزوں میں الجھنا، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، مثال دوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ درس دے رہے تھے، اور اسی درس کے دوران آپ نے یہ کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو کسی نے سوال کر لیا، سوال کیا کیف الاستوى، کیسے مستوی ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا لیا، بہت شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، سر جھکا لیا، غصے میں آئے، اور اس شخص کو جواب دیا اور اسے اپنی مجلس سے خارج کر دیا۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس وقت اہل علم کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ایسا فتنہ چل رہا تھا اور سب کو پتا تھا، اور علماء بیان کر رہے تھے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اس نے جو سوال کیا یہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے سوال کیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم تھا کہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے سوال کر رہا، اس لیے اسے اپنی مجلس سے نکال دیا۔ آپ نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ کیف الاستوى جب پوچھا گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ مستوی کیسا ہے۔ یہ بہت بڑا اصول ہے، بہت بڑا قاعدہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ مستوی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، یہ پتہ ہے، الاستواء معلوم۔ اسی پہ آپ سارے اسماء و صفات کو محمول کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق جتنی باتیں بتائی وہ ہمیں معلوم ہے، قرآن و حدیث میں پتہ ہے، معلوم ہے۔ والکیفیت مجہول، اب وہ کیسے مستوی ہے یہ معلوم نہیں ہے، یہ نہیں معلوم ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے یہ معلوم ہے، کیسے ہاتھ ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کا پیر ہے یہ معلوم ہے، کیسا پیر ہے نہیں معلوم ہے۔ اللہ سنتا ہے یہ معلوم ہے، کیسے سنتا ہے نہیں معلوم ہے۔ اللہ دیکھتا ہے یہ معلوم ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ اسی پر سمجھ لیجئے، الاستواء معلوم، اللہ مستوی معلوم ہے، والکیفیت مجہول، کیفیت کیا ہے نہیں معلوم۔ اور آگے دیکھو والسؤال عنہ بدعہ، اسماء و صفات کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن ایمان رکھنا واجب ہے۔ تو خواتین اسلام، یہ ایمانیات کا باب بڑا نازک ہے، خاص طور پر اسماء و صفات کا باب، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔